بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 14 محرم الحرام ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ ایسے دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کچھ دنوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ انہی دنوں میں محرم کا مہینہ اور خاص طور پر 14 محرم کا دن بھی آتا ہے۔ اس دن اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور خوشحالی اس کے گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جس پر پڑھے جانے والی آیتیں اثر کرتی ہیں، چاہے وہ دل ہو، تقدیر ہو، رزق ہو یا زندگی کا کوئی مسئلہ۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی سورت بتانے جا رہے ہیں جو اگر 14 محرم کے دن پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندہ تنگ دستی سے نجات پا لیتا ہے، گھر میں سکون آتا ہے، رزق کی برکت ہوتی ہے اور دل کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سورت قرآن مجید کی سورت الواقعہ ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رزق کے لیے بتائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 14 محرم الحرام کے دن سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کا خاص اہتمام کریں، اس کی برکت سے اللہ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سورۃ الواقعہ رزق کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں قیامت کے احوال اور جنت و جہنم کی تفصیلات ہیں۔ یہ سورت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اس سورت کو روزانہ یا خاص دنوں میں اخلاص سے پڑھتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ غیبی خزانوں کے دروازے کھولتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ بندے کی ایسی مدد کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ 14 محرم الحرام کے دن اگر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے سورۃ الواقعہ کو پڑھیں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ آپ کی تقدیر میں ایسی تبدیلی فرما دیتا ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک عجیب تاثیر رکھی ہے۔ اس دن سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی کریں، یا اللہ سورۃ الواقعہ کے صدقے میں میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے تنگ دستی دور فرما، میری تقدیر کو بہتر فرما اور میرے گھر کو خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اگر یہ دعا دل سے کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ 14 محرم کا دن خاص ہے۔ اس دن جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں قرآن کی تلاوت خاص طور پر اثر کرتی ہے۔ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا صرف رزق کے لیے نہیں بلکہ سکون قلب، پریشانیوں کے خاتمے، بے برکتی سے نجات، کاروبار میں برکت، گھریلو مسائل کے حل اور روحانی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے۔ جب کوئی بندہ خلوص سے اللہ کے کلام کو اپنے دل میں بساتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اللہ بھی اس کی زندگی میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ رزق کی تقسیم پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رزق کے درجے مقرر کیے ہیں، ہم ہی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی کم کرتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے امید رکھے اور اسی سے مانگے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ کو اپنی عادت بناؤ، یہ فقر کو دور کرتی ہے۔ 14 محرم کا دن بھی ایک ایسا موقع ہے جب ہم اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے فقر، پریشانی، تنگ دستی اور دکھوں سے نجات مانگ سکتے ہیں۔ اس دن یہ عمل کریں، نماز فجر کے بعد یا دن کے کسی بھی وقت باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں سورۃ الواقعہ 1 بار پڑھیں
اس کے بعد یہ دعا مانگے، یا رب العالمین آج محرم الحرام کا مبارک دن ہے، میں تیرے کلام سورۃ الواقعہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری زندگی کی تقدیر بدل دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے قرضوں کو ختم فرما، میرے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، میرے گھر میں راحت اور سکون نازل فرما، اور مجھے دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یقین کریں کہ اگر یہ عمل اخلاص سے کیا جائے تو اس کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، بس بندے کو نیت سچی رکھنی چاہیے اور عمل کرنا ہے۔ سورۃ الواقعہ کا ورد زندگی کا حصہ بنائیں، خاص طور پر 14 محرم کے دن، کیونکہ یہ دن بھی مقدس اور بابرکت ہے۔ یہ دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ ایسے دنوں میں جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا کے ساتھ ساتھ یاد کریں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، اسے صرف عمل کی نیت سے پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے۔ جب بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے زمین کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ کو پڑھیں، گھر والوں سے بھی پڑھوائیں اور قرآن سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو آج کے دن قرآن مجید کا ہدیہ صدقہ بھی کریں، کسی غریب کو قرآن پاک کا نسخہ دیں، کسی طالب علم کو اس کا ہدیہ کریں، کسی مسجد میں تلاوت کا حلقہ قائم کریں۔ یہ سب ایسے اعمال ہیں جو 14 محرم کے دن کیے جائیں تو ان کا اثر برسوں تک رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر عمل نیت پر ہوتا ہے، اگر نیت رزق کے لیے ہو اور عمل قرآن کے ساتھ ہو تو رزق ضرور آتا ہے، دل کا سکون بھی آتا ہے اور زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ 14 محرم کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ کی طرف رجوع کا دن ہے، قرآن سے جڑنے کا دن ہے۔ اس دن اگر آپ سورۃ الواقعہ پڑھ لیں گے تو گویا آپ نے اللہ کے اس وعدے پر یقین کر لیا کہ میرا کلام فقر و فاقہ سے بچانے والا ہے۔ تو آج کا دن ضائع مت کریں، سورۃ الواقعہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے الفاظ پر غور کریں اور اللہ سے دل کھول کر دعا مانگیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سورۃ الواقعہ کی برکت سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کی تقدیر کو بہتر فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، ان کے دلوں کو نور سے بھر دے، ان کی دنیا و آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔